الرحمن الرحیم باب ما جاء فی تاخیر الظہر فی شدت الحر۔ یہ باب پچھلے باب کا مقابل ہے۔ پچھلے باب کے اندر یہ بات آئی تھی کہ ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنا، اور اسی طرح پچھلے ابواب کے اندر آپ اس پہ تفصیلی بحث سن چکے ہیں۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اول وقت کی فضیلت مسلمہ ہے اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اول وقت کے ساتھ اگر تین چیزوں میں سے کوئی چیز متصادم ہو جائے اور اس کا تعارض ہو جائے حق مصلین میں سے، یعنی نمازیوں کے حق کی وجہ سے، یا خود نماز اس بات کا تقاضا کرے یا وقت اس بات کا تقاضا کرے، تو اس تعارض اور تصادم کی وجہ سے چونکہ اول وقت میں نماز پڑھنا یہ اللہ جل جلالہ کا حق ہے، اور دوسرے وقت میں اس فضیلت کو منتقل کرنا بندوں کا حق ہے، اور یہ قاعدہ قانون ہے کہ جب اللہ کا حق بندوں کے حق کے ساتھ ٹکراتا ہے تو چونکہ اللہ جل شانہ بے نیاز ہیں اور بندے ضعیف اور کمزور ہیں، اس لیے بندوں کے حق کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ بندے کمزور ہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ تو اب اس ظہر کی نماز کو ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھنا گرمی میں، اب اول وقت تقاضا کرے گا کہ ظہر کی نماز بھی اول وقت میں ہو، لیکن چونکہ گرمی کی شدت کی وجہ سے گرمی کے وقت میں، گرمیوں میں دوپہر کے وقت بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور تقریباً ظہر کا وقت جو ہے وہ 12:10 پہ ہو جاتا ہے، اور اس وقت ہم نے پچھلے باب میں عرض کیا تھا کہ عرب کی سرزمین پہ تو وہ وقت ایسی لو چلتی ہے کہ جس سے لوگوں کی ہلاکت کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ ہاں، عرب کی سرزمین میں عصر کی نماز کے بعد پھر جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، بالکل غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، تو سمندر کی طرف سے پھر ہواؤں کے جھونکے چلتے ہیں، اور مغرب کے قریب جا کے پھر مکہ مدینہ میں موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ظہر کی نماز جو ہے تھوڑا مؤخر کر کے پڑھنا، کیونکہ وہ گرمی کا وقت ہوتا ہے، اس گرمی میں گھروں سے نکلنا، مسجد میں آنا، تو یہ اس پہ لوگوں کی ہلاکت کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاۃ فان شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ بھئی جب گرمی زیادہ ہو جائے تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، اس لیے کہ یہ جہنم، یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کے پھیلاؤ سے ہے۔ اب یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک اور امام احمد ابن حنبل، یہ تینوں حضرات آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ اول وقت میں نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ یہاں پر بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پہ برقرار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے ظہر میں کوئی تاخیر نہیں ہے، چونکہ انہوں نے گھروں میں نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو مسجد محلہ ہے، محلے کی مسجد ہے، دور سے نہیں آنا پڑتا، ان لوگوں کے لیے بھی کوئی تاخیر نہیں ہے، وہ بھی ظہر کی نماز اپنے وقت میں پڑھے۔ ہاں، البتہ اگر مسجد دور ہے اور نمازی دور سے آتے ہیں تو البتہ ان لوگوں کے لیے ظہر کی نماز کچھ تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ ان کے لیے گرمی ہے۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بڑا زوردار قسم کی تردید کی ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول کی، کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر دور سے آنے والے ہوں تو وہ تو ظہر کی نماز تھوڑی مؤخر کر لیں، البتہ عورتیں اور اسی طرح جو محلے کے لوگ قریب کے مسجد کے رہنے والے ہیں ان کے لیے کوئی دوری کی گنجائش نہیں ہے۔ اس پہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا سخت قسم کا نقد کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ قول ان کا صحیح نہیں ہے، اور دلیل انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو واقعہ ہے سفر کا، کہ ایک سفر میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے اور صحابہ پھیل گئے اور ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی خواہش کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ، پھر انہوں نے خواہش کی، حضور نے کہا ٹھہر جاؤ، یہاں تک کہ ٹیلوں کے سائے ہم نے دیکھے، یعنی جو ٹیلے تھے ان کے سائے جو ہے نا ہم نے اس ٹیلوں کے برابر ہو گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال عنہ کو اجازت دی اور حضرت بلال عنہ نے اذان دی اور پھر نماز ہوئی۔ تو وہ کہتے دیکھو یہاں پر سارے لوگ اکٹھے تھے، ان کو دور سے آنا نہیں پڑنا تھا، سارے لوگ سفر میں تھے، سفر کا واقعہ ہے، لوگوں نے دور سے نہیں آنا تھا، لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گرمی کی وجہ سے نماز مؤخر کی۔ لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ دور سے آنے والوں کے لیے تو ہے، جو قریب والے ہیں ان کے لیے کوئی اجازت نہیں۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بھی محل نظر ہے،
یعنی تردید کی تردید، کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ لوگ وہاں پر جمع تھے، دور سے آنا نہیں تھا، یہ بات محل نظر ہے۔ اس میں دو وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود حدیث یہ بتاتی ہے کہ حضرت بلال تنہو کا بار بار اذان کے لیے کھڑا ہونا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو روکنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مؤذن تو اذان اپنے وقت پہ دے گا، اس لیے تو وہ بار بار اذان کے لیے کہے گا، اور حضور علیہ السلام نے ان کو، تو یہ ایک سفر کا واقعہ ہے۔ دوسرا یہ کہنا کہ سارے لوگ مجتمع تھے، دور سے آنا نہیں تھا، یہ بات بھی محل نظر ہے، کیونکہ جب سفر میں پڑاؤ ہوتا تھا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو ایک خیمہ لگایا جاتا تھا، اور خیمہ ایسی جگہ پہ لگایا جاتا تھا جہاں پر ہموار زمین ہوتی تھی، وہاں عارضی مسجد بنائی جاتی تھی، زمین کو ہموار کیا جاتا، چیزوں کو ہٹایا جاتا، وہاں پر ایسی لکیر بنا کے سترہ رکھ کے ایک عارضی مسجد کی شکل بنائی جاتی تھی، اور پھر جب ٹھنڈ ہوتی تھوڑی سی تو پھر اذان دیتی، اور لوگ قریب نہیں ہوتے، دور دور تک پھیل جاتے تھے، جہاں جہاں جس کو سایہ ملتا تھا صحابہ دور دور تک سایوں میں چلے جاتے تھے۔ اذان کی آواز سننے کے بعد پھر وہ لوگ اپنے سایوں سے نکل کے آتے تھے اور اس عارضی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ بات بھی محل نظر ہے کہ وہ لوگ قریب نہیں ہوتے تھے، وہ لوگ بھی تھوڑے دور چلے جاتے، جہاں جہاں جس کو سایہ ملتا وہاں پر وہ پڑاؤ کرتے۔ ہاں البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات پہ اڑے ہیں، لیکن اس مسئلے میں امام احمد بن حنبل نے احناف کے ساتھ ہو گئے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اول وقت کی فضیلت ثانی وقت میں دوسرے وقت کی طرف منتقل ہو سکتی ہے، تین اوقات کی وجہ سے، یا تو نمازیوں کے حق کی وجہ سے، یا خود نماز کے حق کی وجہ سے، یا وقت اس بات کا تقاضا کرے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں کہتے ہیں کہ بھی ظہر کے گرمیوں میں ظہر کی نماز کو تھوڑا لیٹ کر کے تھوڑا دیر سے پڑھنا چاہیے تاکہ تھوڑی ٹھنڈک ہو جائے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حرمین شریفین میں یعنی مکہ اور مدینہ میں وہاں کے لوگ فقہی اعتبار سے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد ہیں اور وہ ان کی پیروی کرتے ہیں، لیکن عجیب بات دیکھنے میں یہ ہے کہ وہاں کے لوگ آج بھی ظہر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں، 12 سوا 12 بج کے جیسے زوال ہوتا ہے اذان دے دیتے ہیں اور سمجھ لے کہ 17-18 منٹ کے بعد نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو ظہر کی نماز گرمیوں میں لیٹ کے پڑھنا مستحب ہے، کہ تھوڑی دیر سے پڑھنا چاہیے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اعتقاد بھی ان کا کرتے ہیں اور معتقد بھی، یعنی وہ مقلد ہیں امام احمد بن حنبل کے، اور پیروی بھی ان کی کرتے ہیں، اور فقہی اعتبار سے جتنے بھی مسائل ہیں وہ فقہ حنبلی کو جو ہے مانتے ہیں، لیکن ظہر کی نماز میں عجیب کام یہ ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے نا وہ تاخیر نہیں کرتے، فوراً پڑھ لیتے ہیں، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو۔ تو دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر حدیث کے اندر یہ آیا کہ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْءِ جَهَنَّمَ، کہ یہ گرمی کا بڑھ جانا یہ جہنم کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہے۔ یہاں پر بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے احناف اور جمہور کے ساتھ اختلاف کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہنم کا پھیلاؤ اور یہ گرمی کا آ جانا یہ ایک مثال ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے، اور یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ جہنم اللہ جل شانہ کے غضب کا مظہر ہے اور جنت اللہ جل شانہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مثال ہے کہ جیسے جہنم ایک اذیت والی چیز ہے، جہنم ایک اذیت والی جگہ ہے، اسی طرح گرمیوں کے زمانے میں گرمی بھی ایک اذیت کی چیز ہے، ایذا پہنچانے والی چیز، ایک مثال ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں جمہور کے نہیں، یہ مثال نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، مثال نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ مشکات کی شرح مرقات المفاتیح یہ 12 جلدوں میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے عربی کے اندر لکھی ہے، اس کے اندر حدیث میں نے اپنے زمانے جب میں پڑھتا تھا اس زمانے میں پڑھی ہے، تو اس باب کے نیچے انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ اشتکت النار الی ربھا ان تاکل بعضی بعضا، کہ ایک مرتبہ جہنم نے شکایت کی کہ اے باری تعالیٰ کہ میری گرمی کی وجہ سے اور میری شدت کی وجہ سے میں آپس میں ایک دوسرے کو کھا لیا، ہم نے اتنی گرمی ہے، اتنی شدت ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کھا لیا، ان تاکلوا بعضی بعضا، میرے بعض نے بعض کو کھا لیا۔ فاذن اللہ تبارک و تعالی نفسین، نفس فی الصیف و نفس فی الشتاء او کما قال۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مرقات المصابیح میں نقل کی ہے کہ اللہ جل شانہ نے پھر جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں، یعنی جب وہ گرمی میں سانس لیتی ہے جہنم تو اس کی گرمی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، اور جب وہ سردی میں سانس لیتی ہے تو اس کی سردی بھی برداشت نہیں ہوتی۔
اسی لیے جہنم میں گرمی کا عذاب تو ہے ہی ہے، لیکن جہنم میں ایک وادی ہے جس کا قرآن میں نام زمہریرہ آیا ہے۔ زمہریر ایک وادی ہے، ٹھنڈک کی وادی۔ تو جب وہ سانس سردی میں لیتی ہے، اس کی سانس کی وجہ سے سردی آ جاتی ہے اور پوری دنیا میں برف باری اور لوگ ٹھنڈ سے مر جاتے ہیں، اور جب وہ گرمی میں سانس لیتی ہے تو اس کی گرمی برداشت نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے، وہاں مرقات کے اندر کی مرقات جو شرح ہے اس میں یہ سوال یہ ہے کہ جب جہنم گرمی میں سانس لیتی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ پوری دنیا میں گرمی ہو، لیکن بعض دنیا میں برف باری بھی ہوتی ہے، بعض علاقے ٹھنڈے ہوتے ہیں، بعض علاقے اتنے گرم ہوتے ہیں کہ لوگ گرمی سے مر جاتے ہیں۔ اسی طرح سردی میں بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں، جیسے یہ روس کے کچھ نائجیریا اور یہ علاقے ایسے ہیں جہاں -50 سینٹی گریڈ ٹھنڈ جاتی ہے، کہ رات کو کوئی جانور جاندار چیز باہر رہ جائے تو وہ اکڑ کے مر جاتی ہے۔ اور بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر گرمی سردی جو ہے وہ برداشت میں ہوتی ہے۔ تو جب جہنم نے سانس لیا، سردی جہنم کی باہر آئی، گرمی جہنم کی باہر آئی، تو یکساں ہونی چاہیے، لیکن بعض علاقوں میں اس میں فرق ہے۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جب گرمی میں جہنم سانس لیتی ہے، اللہ جل شانہ اس کی سانس جتنا بھی اس کا اثر ہوتا ہے وہ سورج میں آ جاتا ہے، اور پھر سورج اپنے حساب سے وہاں پر اس کو تقسیم کرتا ہے گرمی کو۔ اس طرح جب وہ سردی کا سانس لیتی ہے جہنم، تو اس کی سردی بھی سورج اس کو لے لیتی ہے، اور سورج پھر اس حساب سے اللہ جل شانہ اس کو تقسیم کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، مثال نہیں ہے۔ دوسرا یہ قانون اور قاعدہ یاد رکھیں کہ جب بھی مثال پر بات رک جائے تو وہ حقیقت ہوتی ہے، اور جب مثال سے بات ممثل کی طرف چلی جائے، بات مثال پہ نہ رکے اور ممثل پہ جا کے رک جائے، ممثل تک چلی جائے، تو پھر وہ مثال ہوتی ہے۔ جب بات مثال سے ممثل پہ چلی جائے تو وہ کیا ہے؟ صرف مثال ہے۔ اور جب بات کیا ہو، جا کے رک جائے کس کے اوپر؟ مثال پر ہی بات ختم ہو جائے تو پھر وہ حقیقت ہوتی ہے۔ اس کی مثال قرآن میں سورۃ نور کے اندر اللہ جل شانہ نے دی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب، کہ کافروں کے جو دنیا میں اچھائیاں کرتے ہیں، جو فلاح اور بہبود کے کام کرتے ہیں، ان کے نیک اعمال کی مثال ایسی ہوگی، یہ تو اپنے دل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ایمان کے بعد، ایمان کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے سورہ نور میں ان کی مثال دی کہ ان کے اچھے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے آپ گرمیوں میں سفر کرتے ہو، دور سے آپ کو ریت نظر آتی ہے لیکن دیکھنے والا اس کو پانی سمجھتا ہے۔ آپ اس کا مشاہدہ موٹر وے کے اوپر کر سکتے ہو کہ سخت گرمی میں دوپہر کے وقت آپ گاڑی چلا رہے ہو تو دور جب دیکھو گے آپ سمجھو گے کہ سڑک گیلی ہے، لیکن جب اس کے قریب آؤ گے تو سڑک خشک ہوگی۔ ایسے ریت کے اندر جب دور سے آپ ریت کا سفر کرو گے گرمی میں تو دور سے آپ کو ریت نظر آئے گی کہ پانی ہے، لیکن جب آپ جاؤ گے وہاں قریب تو کوئی پانی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کہ جب یہ اللہ کے پاس جائیں گے تو وہاں کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی ذات ہوگی اور ان کا حساب ہوگا۔ تو یہاں مثال سے بات ممثل کی طرف چلی گئی، تو یہ ایک مثال ہے، لیکن اس پہ تو اللہ جل شانہ نے بات کو ختم کر دیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْءِ جَهَنَّمَ، اور یہ تعلیل ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسل، یہاں تک کہ دھو لے، لیکن اس کی تعلیل کیا ہے؟ لا يدري اين باتت يده، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کی در گزاری ہے۔ یہاں پر یہ بھی تعلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة، جب گرمی زیادہ ہو جائے تو نماز کو مؤخر کرو، لیکن اس کی تعلیل یہ ہے کیوں کہ گرمی کی شدت جہنم کی پھیلاؤ سے ہے، یہ تعلیل ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے دھو لو، کیوں دھوئیں؟ اس لیے دھو کہ پتہ نہیں کہ ہاتھ نے رات کی درگزاری ہے، یہ تعلیل ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ جب گرمی زیادہ ہو جائے تو نماز کو مؤخر کرو، کیوں مؤخر کرے؟ خود اللہ کے نبی نے اس کی تعلیل بتائی کہ یہ گرمی کی جو شدت ہے یہ جہنم کے پھیلاؤ سے ہے۔ گرمی کی جو شدت ہے یہ کیا ہے؟ اور یہ حقیقت ہے، یہ مثال نہیں ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ سردیوں کے اندر ظہر کی نماز جلدی پڑھنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مستمرہ ہے، اور گرمیوں کے اندر کچھ مؤخر کر کے پڑھنا یہ بھی آپ علیہ السلام کی عادت ہے، اور یہ ٹیلوں کے سائے اس کے برابر ہو گئے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حتی رأینا فی الطلول
یہ حدیث میں خود ذکر ہے، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے اس کے برابر دیکھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلیل ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت کب ختم ہوگا؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے۔ اور پیچھے آپ نے حدیث جبرائیل جو پڑھی ہے، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی نے چھانٹ کانٹ کی ہے کہ ظہر کی نماز ایسے وقت میں پڑھی کہ ہر چیز دیکھو۔ یہاں پر ایک جملہ یہ ہے کہ اگر ہر چیز کا سایہ اس کا دیکھے تو اب یہ تو عصر کی نماز کا وقت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قضا کر کے پڑھی ہے، اور ایسی بات کی جرت کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی کر سکتا ہے کہ یہ نماز تو پھر قضا پڑھی ہے، یہ تو عصر کی نماز کا وقت ہے اور اس وقت میں ظہر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ نماز تو حضور علیہ السلام نے پھر قضا پڑھی ہے اور اس بات کی جرت کوئی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا لا محالہ طور پہ حدیث جبرائیل میں جو پیچھے پڑھی گزری ہے اس میں یہ کہنا پڑے گا کہ اس میں بھی کچھ چھانٹ کانٹ ہوئی ہے۔ امام صاحب کا مستدل یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ جب 2 مثل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔